یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں. ایک سیکنڈ میرے ساتھ ہی رہیے گا. میں زبیر صاحب کو شامل گفتگو سوری اسی کے تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ ہم اب اسی لیے ہم شیورٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے قانونی آئینی حق سے وہ نہ کیا جائے جس طرح کہ ہمیں. کیا عمران خان صاحب کو جب پتا تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے, کیا ان کو منع نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ ان سے اسلحہ بھجوا دیتے واپس. یہ صرف اسلام آباد آ کے تو نہیں پتا لگا ہوگا, یہ تو شروع میں پتا لگ گیا ہوگا. دیکھیں نہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیں وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ اس وقت پوری پاکستان کی دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. یہ سارے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پنجاب کا لیڈر ہے, کوئی ادھر کا سندھ کا لیڈر ہے, کوئی جو ہے تو ڈیر اسماعیل خان کا لیڈر ہے. یہ آپ عمران خان کو اس پورا یہ جو اچار ہے نا اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں. وہ اس طرح کی چھوٹی باتوں میں نہیں آتے. اصل چیز کیا تھی, اگر وہ اپنے ورکرز کو, اور ہم موجود تھے وہاں پہ ڈی چوک میں, اگر وہ اپنے ورکرز کو اشارہ کر دیتے کہ بھئی میرا سوال کچھ اور تھا. میرا سوال یہ تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈسارم کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان کو جب انہوں نے کہا مجھے پتا تھا لوگوں کے پاس پستول اور اسلحہ ہے, ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ واپس کیوں نہیں, اسلحہ والوں کو کیوں نہیں اپنے ساتھ سے ہٹایا؟ انہوں نے خدشے کا لفظ استعمال کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا. اور ہم نے, ہمارا ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے کہ ہم نے پرامن جلسے کیے ہیں یار. ابھی سارے پاکستان نہیں کیا نہیں کہا انہوں نے, کہا ہے پستولیں لی, مجھے پتا ہے لوگوں کے پاس پستولیں ہتھیار ہیں, اور کیوں سا لفظ استعمال نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, شارٹ سن لیتے ہیں, ایک چیز سن لیتے ہیں کیا کہا انہوں نے ایگزیکٹلی. پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی جو انہوں نے پولیس سے کروایا, گھروں میں جا کے عورتوں کو, یہ اور آگے جائے گی. اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا, اور ادھر مجھے 100% مجھے شور تھا گولی چلنی, اور گولی چلنی ہے. یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے, کئیوں نے, میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے. تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ انتشار ہوگا. زبیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا, وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے ہیں, کلیش ہو جانا تھا. ایکچولی یہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے تحریک انصاف نے. ان کے بالکل فیملیز والے لوگ آئے ہوئے تھے, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, بچے بھی تھے, لڑکیاں بھی تھیں, ہاؤس وائفز بھی تھیں. ابھی آپ ان کو اس ماحول میں لے کے جا رہے ہیں کہ دوسری طرف سے آپ کے وہ آ رہے ہیں جن کو میں دہشت گردی کہوں گا, کیا کہوں گا, جب بندوقیں لے کے آئیں گے اسٹیٹ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے, اسٹیٹ کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے. اور ابھی عمران خان نے بالکل یہ کہا ہے کہ میں نے کال آف اس لیے کیا تھا, کال آف اس لیے کیا تھا کہ وہاں سے اگر کچھ ہوگا یہاں سے ریاکشن ہوگا. مطلب وہاں سے گولی چلے گی تو یہاں سے, پہلے تو انہوں نے ایزیوم ہی غلط کیا کہ وہاں سے گولی چلے گی, چلے آپ نے ایزیوم کر ہی لیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی گولی چلے گی, اور بیچ میں آپ نے کھڑا کر دیا 10-10 سال کے بچوں کو, عورتوں کو اور لڑکیوں کو. از اٹ فیئر؟ ایسے دنیا میں مجھے اگزامپل بتائیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان لوگ, یا تو آپ نے اگر فائٹ کرنی تھی نا, پچ بیٹلز کرنے تھے, تو پھر then you should have been fair in telling the families not to come there because it could be very very bad. آپ نے سارا کچھ تیار کر لیا, سب کچھ کر لیا, اور پھر آپ نے آ کے کہا کہ جی دیکھیں جی یہ تو کیا ظلم کرنے جا رہے تھے. تو اس ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, جب عمران خان کو پتہ چل گیا جو کہ ٹرک میں کھڑے تھے, تو کیا کہ گورنمنٹ کے پاس ایسی انٹیلیجنس نہیں ہے کہ گورنمنٹ والوں کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ کیا لے کے آ رہے ہیں ہتھیار, اینڈ پری ایمپٹ کرنے کے لیے ان کو وہ ایکشن کرنا پڑا جو کہ کرنا پڑا. تو یہ کہنا کہ جی آپ گنے بندوقیں لے کے آئیں گے اور ہم انتظار کرتے رہیں گے, یہ شبلی آپ جو بات کر رہے ہیں زبیر صاحب, یہ بڑا اس پہ پرٹیننٹ پوائنٹ ہے. اور ان کا سب سے زیادہ تو آپ لوگوں نے خود اپنی فیملیز کو خطرے میں ڈالا ہے, جو دونوں پولیس کے اور اس آنے والے جلوس کے درمیان میں انتظار کر رہے تھے. جب آپ نے تو خطرے میں سب سے زیادہ ان عورتوں اور بچوں کو ڈالا ہے جن کا آپ بار بار کہتے ہیں ہمارے جلسے میں فیملیز آتی ہیں, یہ ہوتا ہے. خود آپ اسلحے والے لوگ لے کے آ رہے ہیں ساتھ, تو جیپرڈائز تو آپ نے کیا سب کو. خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے کال آف اس لیے کیا. مالک جی I think that you have a better intellectual level than what you are saying. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھری ان پہ نہیں ماری گئی, وہ چھری پہ گرے ہیں. What a stupid argument Mr. my friend Zubair is giving. زبیر صاحب انہوں نے صبح 10 بجے سے انہوں نے یہ ٹیررائز کرنا شروع کیا, جس طرح سے رشمین راشد کو, جس طرح کے لاہور میں انہوں نے ڈنڈے برسائے, گلو بٹ جو لائے, جو کہ انہوں نے, وہ سارے فوٹیجز آپ کے پاس ہے, وہ آپ کو دکھانے چاہیے مالک.
You owe it to this country. وہ ہم دکھا رہے ہیں، وہ اس وقت وہ فوٹیجز شبلی فیاض چوہان وغیرہ وہ اس وقت چل رہے ہیں اسکرین پہ. وہ جس طرح فیاض چوہان ون آف دی فرنٹ لائن لیڈرز ہے نا، اس کی فوٹیج دکھائے نا کہ اتنے ہزاروں لوگ تھے کہاں لوگ. آپ چھوڑیں ایک سیکنڈ میرے، دیکھیں زبیر آپ بڑے دنوں بعد آئے ہیں، یو آر ویلکم، پر بیچ میں بات آپ نے نہیں کرنی ہے. میں نے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کا ٹائم دیا تھا. میں نے آرگومنٹ سنے آپ کے. دیکھیں آپ لوگوں نے صبح سے ٹی وی اسکرینز پہ یہ امیجز دیے کہ وہاں پہ تو آپ کے جو بربریت ہو رہی ہے، آپ آنسو گیس کو تو اس طرح آپ نے استعمال کیا جو کہ غزہ اور اس میں فلسطین میں اور کشمیر میں لاٹھی جس طرح مار رہے ہیں آپ کے لوگ. ان لوگوں کو تو ایک سیکنڈ شبلی صاحب، ایک سیکنڈ، ان کو تو ہم رگڑ رہے ہیں. نہیں ہم تو ایک سلوٹ چلائیں شیخ رشید کا. ہم سارے مالک جی، ایک شیخ رشید کا جنوری کا کہ ٹیئر گیس شیلنگ کی تھی اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا ٹیسٹنگ، اور مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے تھے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اگر رانا ثناء اللہ آ کے اس طرح سے بات کرتے تو انہوں نے تو ان کے ساتھ کرنا کیا تھا. مطلب اپنا جب ٹیئر گیس شیلنگ یوز کرتے تھے تو کہتے تھے یہ ٹیسٹنگ کرنا تو ضروری ہوتا ہے. زبیر for God's sake, you would not be a proud man if you have any conscience. اگر آپ کا کوئی ضمیر ہے نا. اب دیکھیں قیرا صاحب کے جب شیخ رشید نے کہا تھا آپ کا ضمیر کہاں تھا؟ ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے کہ وہ کس پارٹیوں کے ساتھ آپ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ ضیاء الحق کی یاد دلا دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس میں کہ آپ نے ربر کی گولیاں چلائیں. آپ نے اچھا قائرہ صاحب ایک سے لیٹ می گیٹ قائرہ صاحب ریکنیکٹ ہو گیا کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. لیٹ می گیٹ انٹو دس ڈیبیٹ آلسو. جی قائرہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے شبلی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ تشدد کہاں ہوا؟ یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے اوپر 2 ڈنڈے برسائے گئے، 4 غلط ہوا، بہت برا ہوا. ایک اور صاحب کی گاڑی تو توڑی گئی، پولیس والوں نے وہاں لاٹھی چارج کیا، بڑا برا ہوا. لیکن اسلام آباد میں کون سے ڈنڈے برسا دیے گئے جی؟ کون سی فیملیاں؟ جتنی آنسو گیس آپ کے دور میں جو ایل ایچ ویز تھیں، جو پیورلی لیڈیز تھیں، ان کے اوپر آپ کی حکومت میں اسی ڈی گراؤنڈ میں جتنے آنسو گیس چلائی گئی تھی، آج آپ کی 2 فیمیل ممبرز جو تھیں انہوں نے ایک فوٹیج چلائی ہے، وہ اسی دور کی فوٹیج ہے، میڈیا دکھا رہا ہے. وہ پورے بادل ہیں، اور اس وقت صرف خواتین تھیں. آج آپ کو خواتین یاد آ گئی. سب خواتین کا احترام ہے، لیکن وہ جن کو آپ ڈنڈے مار رہے تھے، وہ جن کے آپ ان کے اوپر آنسو گیس برسا رہے تھے، وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں، وہ بھی کسی کی مائیں ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی خواتین ہیں. بھائی اتنے نہ بنو نا کہ تم اتنے سادے ہو گئے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ تشدد کون سا تشدد آپ نے نہیں کیا؟ کس دور میں آپ کے مطلب ہم تشدد سہتے رہے یار. آپ کو تشدد ہوا کیا؟ آپ تو بڑے انقلابی تھے. 4 گولے کیا چل گئے، اس کے بعد آپ کو تشدد یاد آ گیا، آپ پریشان ہو گئے، انقلاب آپ کا خراب ہو گیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہو جو آگے لگ رہی تھی. چلے آپ شبلی صاحب کو جواب دینے دیں. قائرہ صاحب لیٹ شبلی صاحب ریسپونڈ. شبلی صاحب ایک اور چیز کا بھی ساتھ جواب دے دیجئے گا. بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے میڈیا کے اندر بھی ڈسکشنز میں کہ عمران خان صاحب جا کے پشاور میں بیٹھ گئے ہیں